السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے دولت ایمان کے ساتھ ہمیں شہزادی مصطفیٰ عروسہ مرتضیٰ ام سید الشہداء مادر حسن مجتبی سیدۃ النساء السیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکار جمیل کے ساتھ چند لمحات بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ تعظیم و تکریم کے ساتھ، اکرام و اعظام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ گزارے ہوئے یہ ہمارے چند لمحات اور چند ساعات ہماری قبر میں روشنی اور حشر میں کامیابی اور جنت میں دخول کا باعث ہوں گے۔ کل فقیر نے سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ السیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے چند معروضات پیش کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود مسعود اور شخصیت منورہ اس طرح ہے کہ اس کے چاروں طرف عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، شوکتیں ہیں اور حشمتیں ہیں۔ وہم و گمان آپ کی رفعتوں اور آپ کی عظمتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ سیدہ کائنات السیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی ہمشیرہ کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت ہمارے آقا سید و سردار دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے کر دیا تھا، اور اپنی دونوں صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر اللہ تعالیٰ نے وحی نبوت کو اتارا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت پر مکۃ المکرمہ کی فضا مقدر ہو گئی، وہی فضا جس فضا میں ہر طرف سے آپ کو امین و صادق کے القاب دیے جاتے تھے، اس فضا کو مسموم کر دیا گیا، اور بدقسمتی اور بدبختی یہ رہی کہ آپ کا سگا چچا جس کا نام ابو لہب ہے، وہ میرے آقا کا سب سے بڑا بدترین دشمن بن گیا۔ ابو لہب کا یہ وتیرہ رہا کہ دن بھر اپنے گھر کی غلاظت کو جمع کرتا، اور شام کو جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمانے لگتے تو اس کھانے کے اندر آ کر غلاظت ڈال دیتا تھا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈی سانس بھرتے اور فرماتے ایو جوار ھذا، کیا پڑوس کے یہی حق ہے؟ اور پھر
جب پروردگار عالم نے اس کی مذمت میں اس کی بدباطنی کے اظہار کے طور پر سورہ لہب کو اتارا اور یہ کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اس ساری سورہ پاک میں اس بدتین شخص کی مذمت ہوئی. اس نے غصہ اس طرح نکالا کہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دو. ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے شہزادیوں کی رخصتی سے پہلے ان کو طلاق دے دی، اور ان کفار و مشرکین نے ابو العاص کو بھی اکسایا کہ آپ بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دو. مگر ابو العاص نیک انسان تھے، فطرت نیک تھی، سرشت اور طبیعت میں تقوی اور پرہیزگاری تھی. ہزار اکسانے کے باوجود انہوں نے ان کی اکساہٹ کا کوئی اثر نہیں لیا اور طلاق دینے سے انکار کر دیا. مگر ابتدائی اسلام میں اسلام کے نور سے محروم رہے. جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلا غزوہ وپا ہوا، یہ غزوہ بدر تھا. اس غزوہ بدر میں ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار کفار کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آئے اور جنگ میں شریک ہوئے. 70 کفار و مشرکین کے سردار و رئیس گرفتار ہو گئے. ان گرفتار ہونے والوں میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ شوہر ابو العاص بھی تھے. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مشورہ سے جنگی قیدیوں کا زر فدیہ مقرر کیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یمنی عقیقوں کا ایک ہار تھا، ایک نیکلس تھا. اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے شوہر کے بھائی عمر بن ربیع کو وہ ہار دیا کہ یہ ہار دے کر میرے شوہر کی رہائی کروا لو. وہ ہار زر فدیہ کے طور پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا گیا. میرے آقا کی نظر جب اس ہار پر پڑی تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. آقا یہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نینوں سے چھم چھم آنسوں کی برسات ہونے لگی. واقعہ یہ تھا کہ یہ ہار میرے آقا کی رفیقہ حیات شریک زیست سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ ہار تحفہ کے طور پر دیا تھا. آج جب زر فدیہ کے طور پر وہ یمنی عقیقوں کا ہار تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، میرے آقا کو اپنی رفیقہ حیات کی وفائیں یاد آ گئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ایثار یاد آ گیا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی رفاقتیں اور محبتیں یاد آ گئی. مگر انصاف کے اس علمبردار نے، عدل و انصاف کے اس تاجدار نے صحابہ سے اجازت لی اور کہا کہ میرے صحابہ اگر اجازت دو تو اس ہار کو واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کا یہ فدیہ مقرر کر دیا جائے کہ یہ جا کر میری بیٹی کو مدینۃ المنورہ بھیج دے. صحابہ کرام نے اپنے سر تسلیم خم کر دیے. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ دیدہ ہونے سے، اشک بار ہونے سے سارا ماحول سوگوار ہو گیا تھا. اللہ اکبر! زمین والے کیا آسمان والے بھی سوگوار ہو گئے ہوں گے. ابو العاص نے اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینۃ المنورہ کی طرف سفر پر روانہ کر دیا. دوستو، بدتینتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. دشمن اگر کمی نہ ہو تو اس سے ایسی خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. کفار و مشرکین کو جب یہ خبر ہوئی
کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر اپنے والد گرامی کے پاس مدینہ المنورہ رخصت ہو رہی ہے، کفار و مشرکین نے تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم نے اسلام کو بڑا سستا جان لیا ہے، اس لیے کہ ہمیں اسلام بڑا سستا مل گیا ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ دوستو، اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ کفار و مشرکین نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیور کنانہ کا تعاقب کیا۔ مکۃ المکرمہ سے باہر ایک وادی تھی جس وادی کا نام ذی طویٰ تھا، وہاں پر ان کو گھیر لیا اور ایک بدطینت، شقی القلب، بد نصیب، بدبخت جس کا نام بھی حبار بن اسود تھا، وہ شکل کا بھی کالا تھا، وہ دل کا بھی کالا تھا، وہ من کا بھی سیاہ تھا، وہ تن کا بھی سیاہ تھا۔ اس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، آپ اونٹ پر سوار تھی، ایک تیر مارا۔ وہ تیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لگا۔ جو باپ ہے وہ سوچے، جو بھائی ہے وہ سوچے، کیا میں بتانے جا رہا ہوں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امید سے تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امید سے تھی، مسکیرج ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جب میرے آقا کو اس امر کی خبر ہوئی ہوگی تو میرے آقا کا دل کتنا دکھی ہوگا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ تب کنانہ نے، جو بڑا ماہر تیر انداز تھا، اس نے بھی اپنی ترکش کو اتار لیا، کمان میں تیر ڈالا اور کہا، ظالمو اب قریب نہ آنا، اگر 1 انچ بھی آگے بڑھو گے بھون دوں گا تمہیں۔ تب ایک اور شخص آگے بڑھا اور کان میں آ کر کنانہ کو کہنے لگا کہ تم دیکھتے ہو کہ اس کے والد گرامی سے کس طرح ہم نے میدان بدر میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا ہے۔ اگر اس طرح علل اعلان کھلے عام اس کی بیٹی کو تم مدینہ المنورہ لے گئے، اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی، اس سے ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اب واپس مکہ چلے جاؤ اور پھر چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں چپکے سے لے کر مدینہ المنورہ آ جانا۔ کنانہ نے ایسا ہی کیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچ گئی۔ ابو لاس مکۃ المکرمہ رہے، میاں اور بیوی میں محبت تھی، الفت کا ایک رشتہ تھا، مگر ایک تقدیر تھی، ایک مقدر تھا کہ ابھی نور اسلام سے ابو لاس منور نہ ہوئے تھے۔ سن 6 ہجری میں آپ ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ مسلمانوں سے مٹ بھیر ہوئی، مسلمانوں نے اس قافلے کو روک لیا، سامان پر قبضہ کر لیا، ابو لاس کو گرفتار کر لیا۔ ابو لاس مدینہ المنورہ آئے اور سیدہ زینب سے کہا کہ اپنے ابا جان کے حضور میری سفارش کر دو، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ کائنات کے اس انصاف و عدل کے علمبردار نے کیا کیا؟ میرے آقا نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ کہوں گا کہ ابو لاس کا سامان واپس کر دو اور ابو لاس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پر سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ابو لاس کے پاس مکۃ المکرمہ کے کفار و مشرکین کی امانتیں تھیں، ان کا تجارتی سامان تھا،
یہ واپس گئے اور مکہ المکرمہ ان کی امانتیں دے کر، ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مسلمان ہو کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ ابو العاص کا چہرہ اب اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا، ابو العاص کا دل اب اسلام کے نور سے مستنیر ہو چکا تھا۔ شرک کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ہو چکی تھی۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجدید نکاح فرمائی اور پھر میاں بیوی ایک ساتھ رہنے لگے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہبار بن اسود اس کمینے، اس ذلیل انسان نے، بچیاں کہتے ہیں سانجی ہوتی ہے، بیٹیاں کہتے ہیں بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی ہے، مگر اس ظالم کمینے شخص کو حیا نہ آئی اس عالم میں، اس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، وہ زخم کاری تھا، وہ زخم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈستا رہا اور وہی زخم آپ کے وصال کا باعث بن گیا۔ سن 8 ہجری میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور اپنی صاحبزادی کا جنازہ خود پڑھایا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہو گئی، میرے آقا قبر پر کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، باری تعالی زینب کو جنت میں اونچا مقام دینا، اس نے تیرے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، یہ بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے۔ ایک صاحبزادی تھی جن کا نام امامہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے یہ صرف امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمتیں ہی نہیں تھی، یہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ ریز ہونے کی حالت میں آپ کی پشت پر سوار ہو جایا کرتی تھی، اور ان کے لیے بھی میرے آقا اپنے سجدے کو لمبا اور دراز کر دیتے تھے۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی۔ میرے آقا ان سے بھی بڑی شفقتیں فرماتے تھے، ان سے بھی بڑی عنایتیں فرماتے تھے۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئیں جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو اس سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا۔ یہ سیدہ زینب جنہوں نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، دین کی خاطر اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، یہ سیدہ زینب سیدہ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، راضیہ، مردیہ، شہزادی مصطفیٰ، بانو مرتضی، سید الشہداء، مادر حسن مجتبی، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی بہن تھی، سب سے بڑی ہمشیرہ تھی۔ یہ تذکرہ بھی فی الحقیقت سیدہ کائنات کا تذکرہ ہے کہ ان کی بہن کی نسبت سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد ابھی آپ کی سیدہ بہن سیدہ کلثوم کا تذکرہ ہوگا، سیدہ رقیہ کا تذکرہ ہوگا، سیدنا قاسم کا تذکرہ ہوگا، سیدنا عبداللہ کا تذکرہ ہوگا، سیدنا ابراہیم کا تذکرہ ہوگا، تمام بھائیوں اور تمام بہنوں کا تذکرہ ہوگا، اور یہ بات طے ہو جائے گی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہر پہلو سے عظمتوں کی امین تھی، ہر پہلو سے رفتوں کی امین تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہ فقیر دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اولاد کے تقدس اور تنور کے صدقے سے ہمارے سیاہ دلوں کو نور عطا فرما دے، ہمارے جو اسلاف اس دار فانی سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت کر دے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پاک پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار عالم اپنی مساجد کے دروازے ہم پر کھول دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو غمزدہ ہیں ان کے غم کافور ہوں، جو نعمت اولاد سے محروم ہیں انہیں نعمت اولاد عطا ہو، ہم سب کی خیر ہو۔
تمام اہل ایمان کی خیر ہو، تمام انسانیت کی خیر ہو، ہم سب کو کلمہ شہادت وقت نظر نصیب ہو، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گھر میں رہے، ہمارے دلوں میں آپ کی محبتوں کا نور رہے، ہماری آنکھوں میں آپ کی تعظیم کا سرور رہے، اور جب ہمارے موت کا وقت آئے اور ہماری روح ہمارے بدن کو چھوڑنے لگے تو اس وقت ہم سب کو کلمہ شہادت اور چہرہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ساری امت بلکہ ساری انسانیت کی خیر فرمائے۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لخت جگر نور نظر کے اس ذکر جمیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دستگیر عاجزاں